صلی علی حبیبنا صلی علی محمدin صلی علی شفیعنا صلی علی محمدin۔ السلام علیکم، ویلکم سائماز کارنر۔ سب لوگ کیسے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اس ولاگ کو تیار کرتے ہوئے میرے بار بار آنسو نکل رہے تھے اور میں بڑی مشکل سے میں نے کنٹرول کی، بڑی دیر میں اب ویڈیوز دیکھتی رہی، یادیں ریکال کرتی رہی۔ تو اب جو تھا کہ اب اس کی وائس اوور میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی، لیکن بہرحال کرنی تو تھی۔ یہ آخری ولاگ تھا جو میں آپ کے ساتھ ڈھنگ سے شیئر کروں گی، اور اس کے بعد آئی ہوپ سو نیکسٹ ولاگ نئے شہر میں ہی ہوگا۔ آپ کے مطلب کہہ لیں کہ جب ہم انٹر ہوں گے نئے شہر میں اسی کا ہوگا۔ تو آج یہ آخری کھانا میرا تھا، سیکنڈ لاسٹ جو میرا ڈنر تھا وہ آصف بھائی کی طرف تھا۔ آصف بھائی وہ ہیں جنہوں نے میرا رشتہ کروایا تھا۔ ہما جو تھی وہ فیصل آباد سے بلونگ کرتی تھی، اور آصف بھائی جھنگ میں تھے، آپس میں ریلیٹیو تھے، ان کی شادیاں ہوئی تو آگے جنہوں نے میری اور راشد کی شادی کروا دی۔ تو میں نے بچوں سے ملنے آنا ہی تھا، تو بچوں نے کہا کہ پھر رانی آپ میرے ساتھ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور میں نے کہا میں تو ان کو بڑا منع کرتی، گرمی اتنی تکلف کرنے کی ضرورت، ویسے بھی ہما اب دنیا میں نہیں رہی، تو بس وہاں جانا، اس کی باتیں یاد کرنا، بچپن جوانی، تو وہ سارا کچھ جانا، اور اس طرح بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو کور کرنا، اسپیشلی اس مہینے میں ہما کی برسی بھی تھی، تو بس وہ بار بار ذہن میں چیزیں آتی رہیں۔ تو خیر جی، بہت شکریہ بچوں کے پیار کا، انہوں نے بڑا اچھا زبردست قسم کا ڈنر تیار کیا، اور پھر میٹھے میں آئس کریم کھلائی۔ میٹھ حالانکہ میں کھاتی نہیں، آپ کو پتہ آئس کریم لور نہیں ہوں، لیکن مینگو آئس کریم مجھے اچھی لگی، اس وقت میں نے انجوائے کی۔ اس کے بعد جی گھر آئے تو بس وہی، اب چونکہ ایک آدھ دن میں ٹرک نے آ جانا تھا، تو بس وہی بات ہے، اب رات بس یہ جو سامان تھا بالکل آخری دن جو ہونا تھا وہ رکھا جانا تھا۔ تو اگلے دن جی صبح ہوئی، اور ناجیہ اور شفق کو جی ٹائم مل گیا، کہ میں بار بار ایک بات کر چکی تھی کہ ہمارا جو تھا وہ نیکسٹ سٹی میں تھوڑا سٹے کا ایشو ہو گیا تھا، تو بس وہ جو ایک دو دن تھے آخری، اس میں جی ہم نے ناجیہ کو بھی ٹائم دیا اور شفق کو ٹائم دیا۔ ویسے ٹائم ہم نے کیا دینا تھا، انہوں نے اتنا پیار سے انسسٹ کیا، اور کافی دنوں سے وہ کہہ رہی تھی، بس سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ قسمت میں ہمارا ایک کھانا لکھا ہوا تھا، تو ہم لیٹ ہو گئے۔ تو ثنا میرے ساتھ ہی تھی، ہم نے ایک جگہ ہی جانا تھا، ثنا انوائٹیڈ تھی، اور لیلا بھی ادھر آئی ہوئی تھی ایریا میں، تو میں لیلا سے کہہ رہی تھی، لیلا جی آم کی مجھے پیٹیاں دے گئی، اور کہنے لگی کہ یہ اگلے گھر میں جا کے میری یاد کے طور پہ کھانا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ آم ابھی کچے تھے، پروسیس میں تھے، وہ پھر میں نے رکھ لیے، میں نے سوچا کہ گاڑی میں رکھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ناجیہ اور شفق نے بچوں کو بھی بلایا تھا، لیکن وہی بات ہے، لڑکے پھر ذرا اوائڈ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا ہر کوئی آج اپنے آج ہمارا مطلب کل ہم نے چلے جانا تھا، تو آج ہمارا آخری دن یہیں تھا اور آخری رات یہیں تھی، تو لہٰذا پھر سب کا یہ پلان تھا کہ ہم اپنے فرینڈس کو مل لیں، جس کو جو ٹائم مل رہا تھا، جو اپنا کام تھا وہ ختم کر رہا تھا۔ اور اب تو میں اسلم مگر کو بھی دیتی تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا وقت تھا جو ہم گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ اتنے دن بھی نہیں ہوئے کہ میں کہوں کہ اتنے مہینے گزر گئے، اتنے سال گزر گئے ہیں، گنتے کچھ دن گزرے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں خوابوں کی دنیا ہے۔ تو بڑا ہی مشکل تھا آج کا ولاگ، جو سچ بتاؤں اپنے میں نے تو پھر کمپلیٹ سوچا ہے وائس اوور کر دوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سی جگہ جو میرے سے ملے یا میں جن سے ملی، تو انسان کہیں نہ کہیں تو اپنا اختیار کھوتا ہے نا، اسپیشلی ناجیہ نے جی اس پورے اس میں کہہ لیں کہ جب وہ مجھے میسیج کرتی تھی تو وہ اکثر اس کا روئے ہوئے کا میسیج آتا تھا، اور میرے خیال میں واحد ناجیہ تھی جس کو میں نے میسیج جب کیے تو میرا بھی رونا نکل گیا، کیونکہ وہ اتنے پیار سے میسیج تھرو، اور جب سے اس کو پتہ چلا تھا کہ ہم شہر سے موو کر رہے ہیں، تو وہ ناجیہ کا دل نا بڑا چھوٹا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ نا دل اس کا بڑا خراب کہتی تھی آپ بھابھی جی میرے سے ذکر ہی نہ کریں۔ اور ناجیہ سے میرا اب کا تعلق نہیں، جب سے میری شادی ہوئی تب سے ناجیہ سے یہ تھی کہ اس طرح دوستی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ احترام کا رشتہ رہا، کیونکہ جو ناجیہ کے جتنے بھی بھائی ہیں وہ راشد کے بہت اچھے سمجھ لیں بھائی ہیں بنے ہوئے تھے، یا کہہ لیں کہ جاب کٹھی تھی، اس کے علاوہ بچپن میں کٹھے کھیلے جو ایک شہرداری میں ہوتا ہے، تو بس تو اس لیے وہ ہمارا ہمیشہ عزت کا احترام کا رشتہ رہا ہے۔ اب کچھ حالوں سے جب کہ میں نے شاید شہر چھوڑ جانا تھا، تو ہمارا بڑا ہی پیار کا رشتہ بھی بن گیا، اور شفق بھی جی بڑی پیاری ہماری گروپ میں نیا ایڈیشن ہے، اور بہت پیار سے جناب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور پھول دیے پھول اتنے پیارے تھے، اس نے فٹافٹ آ کے مجھے پھول دیے، مجھے بڑا اچھا لگا اس طرح کسی کو
یہ جی مجھے پھول دی اور سنا ہنس رہی تھی، یہ سائمس کارنر نا یہاں پہ کیا کہیں گے ریبن کاٹیں گی میں کہ ریبن کاٹے نہ کاٹیں. تو بہرحال جی بات بار بار میں ایک ہی کہتی ہوں، کسی کی محبت کا ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے، بس یہ کوشش کر سکتے کہ جواب میں ہم اس کو سے زیادہ محبت دے سکیں، اور بس اس شکریہ یہی ہوتا ہے. احسان کا بدلہ احسان، اور پیار محبت کا مطلب پیار محبت. تو ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، اور تھوڑا سا ناجیہ لیٹ ہیں کیونکہ وہ کسی مجلس میں تھیں، اور اہل بیت سے محبت جی کے بغیر تو کسی کا بھی نہ دین مکمل ہے، نہ مذہب مکمل ہے، نہ ان کے سوچ وچار محبت ہے. ضروری نہیں کہ اہل تشیع ہوں تو ان کی محبت ہے، ادروائز میرے خیال میں ہر اچھا مسلمان اس کے دل میں اہل بیت کی محبت رہتی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی محرم کے دن ہوں، یا مجھے تو لگتا ہے کہ پورا سال ایسے ہوتا ہے. سوشل میڈیا میں بہت زیادہ کہہ لے کہ اویئرنیس ان چیزوں کی ڈال دی ہے، تو بس وہ پھر آپ سارا سال ہی اس چیز کو محسوس کرتے اور کرنا بھی چاہیے. تو یہاں جی بس ناجیہ بڑے آج سادے سہولیے میں آئی تھیں، اور لیکن وہ سادگی میں ماشاء اللہ بڑی پیاری لگتی ہیں. میری تو بہن ہے اور بہت دل کے قریب ہیں، تو ہمیشہ ہی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں. تو یہاں شفق اپنی شاپنگ بتا رہی تھی کہ لاہور اس نے لاہور ڈولمن مال میں، جو لاہور رہتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ڈولمن مال میں کافی انٹرنیشنل برانڈس اب کھل چکے ہیں، اور وہاں سے کیکو میلانو کی جو اس نے لپسٹک اور میک اپ بھی بتا رہی تھی. تو ناجیہ کا جی برتھ ڈے کچھ دن پہلے گزرا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں خالی ناجیہ کے لیے جاؤں. اور مجھے یہ 502 اس کی ہے جے ڈاٹ کی، مجھے بہت پسند اس کی فریگرنس تھی. 2-3 ہم نے دیکھی تھی، لیکن یہ تھا یہ مجھے بہت اچھی لگی. میں نے کہا یہ ناجیہ کے لیے خوشبو سے بہتر کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ جب خوشبو لگائیں گی ان کو میری یاد آئے گی. مجھے تو ایسے ہی ہے، میری جو مجھے فرینڈ خوشبو دیتی ہے تو میں جب اس کو لگاتی ہوں مجھے اس کی یاد کی مہک اپنے آس پاس محسوس ہوتی ہے. تو دینے کا مقصد بھی یہ تھا، سوٹ بھی دیا جا سکتا تھا، کیش بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے تھا کہ ناجیہ سے میرا تعلق اتنا پیار محبت بہنوں والا ہے، تو جب وہ محسوس کرے گی تو یہی سوچے گی کہ سائمہ کہیں میرے آس پاس ہے. تو بس انسان بہت ہیوی ہارٹ سے گڈ بائی کہتے ہیں. اور یہ میرا جی جھنگ سے آخری بلاگ ہے، اور لہٰذا پھر میں نے خود کو بڑا ہی اپنے آپ کو مضبوط کر کے یہ والا بلاگ میں اپلوڈ بھی کروں گی، اور وائس اوور بھی اس کی کر رہی ہوں، کیونکہ 2-4 دفعہ تو میں آنسو بہا چکی ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میں اب بس چلیں اللہ میں مضبوط انسان کو کرنے والا ہے. تو یہاں جی ناجیہ نے بہت ہے اور شفق نے، دونوں کا بہت اسپیشل تھینکس، بہت پیار بہت محبت ان کا. وہ بڑے دنوں سے مجھے دونوں ہی کہہ رہی تھی. بس ٹائم کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ نے شفٹنگ دوسرے شہر میں کرنی ہو تو بہت مشکل ہے. جذباتی طور پہ تو مشکل ہوتا ہی ہوتا ہے، فزیکلی بہت مشکل ہے. میں اتنا تھک گئی تھی، میں اتنا تھک گئی ہوں سمجھ لیں کہ جب میں دوسرے شہر میں بھی میں انٹر ہوئی ہوں تو مجھے لگتا تھا میرا پور جسم کا تھک گیا ہے. مطلب ہر پورا ذہن تو تھکا ہوا تھا، جسم بھی تھکا ہوا تھا، کیونکہ بہت دنوں سے اور ساری پیکنگ میں نے ہی کرنی تھی. گھر کے جو بڑا ہوتا ہے اس نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، کہ ایون میرے دونوں انگلیوں کے جو تھمز ہیں مجھے ابھی تک یہ لگتا ہے کہ یہ کام کرنے چھوڑ گئے ہیں. کیونکہ ادھر جو میری میڈ عشرت تھی اس کا بھی یہ تھا کہ وہ تھوڑی سی اس کو جوڑوں کا ایشو تھا، تو مجھے اس پہ تھوڑا بوجھ ڈالتے اچھا نہیں لگتا تھا. الٹا میں خود پہ بوجھ ڈال لیتی تھی. مجھے تھا کہ چلو وہ یہ نہ سوچے کہ باجی میرے پہ بوجھ ڈال رہی ہیں. اس بوجھ کا یہ ہوا ہے کہ میرے اپنی سی ہیلتھ چلی گئی. لیکن چلیں بہرحال یہ تو ایک وقت کی بات ہے، قصے اب تو شاید ختم ہو گئے ہیں. کھانے میں بہت کچھ تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا شفق اور ناجیہ نے. ہم نے ان سے بہت کہا کہ آپ ہلکی پھلکی چائے کافی، مجھے تو جم خانہ کی کافی بڑی پسند ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا. اور محبت کا تو ہم شکریہ واقع ادا نہیں کر سکتے. یہ میرے سارے ولاگز میں بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں، اور واقعی بہت سے لوگوں کو یہ بات سیکھنی بھی چاہیے کہ ہم کسی کی محبت کا، پیار کا، اخلاق کا ریٹرن دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو ہر چیز ہی کھانے میں جو مجھے پسند تھا، میں نے ناجیہ سے کہا تھا کوئی ٹپیکل کھانا کوئی نہ، مطلب کڑھائی وغیرہ مجھے اتنی پسند ہوتی ہے، باہر جاتا تو بندہ یہ ہوتا ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ کھائے. تو انہوں نے بہت بہت زیادہ اہتمام کیا. تو میں بھی بس بہت زیادہ گفٹس بچوں کے لیے نہیں لا سکی، بس جتنے میرے سے تھوڑا بہت اس وقت بہت سے جو سامان تھا وہ میں کہہ لیں کہ میں کر ہی نہیں سکی.
لے ہی نہیں سکے، کیونکہ اینڈ کے ڈیز میں بالکل نکلا نہیں جا رہا تھا. اسلم انکل بزی تھے، گھر کی بڑی پیکنگ یا چھوٹے موٹے جو ڈبے ختم ہو رہے ہیں، ٹیپس ختم ہو رہی ہیں، وہ لینے چلے جاتے تھے. اور اینڈ ٹائم پہ ڈبے پہلے حالات مضبوط ہوتے تھے، اب میں دیکھ رہی ہوں ڈبے بھی بڑے بیکار سے ہمارے پاس اس دفعہ آئے. خیر بڑا ہی کہہ لیں کہ زبردست رہا کھانا. اور کیونکہ شام کا ٹائم تھا، پھر یہاں جی لیلا بھی آ گئی، زارا بھی آ گئی، ریدا بھی آ گئی، سب لوگ ملنے کے لیے آ گئے. اور ریدا یہاں ایکسکیوز کر رہی تھی اس بات کی کہ وہ کھانے میں شریک نہیں ہو سکی، کیونکہ ان دنوں مجالس تھیں تو وہ اس کے گھر بہت زیادہ گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو وہ بس بہت زیادہ بزی تھی. اور آپ کسی کو اس بات پہ جج نہیں کر سکتے، کسی نے کھانا نہیں کیا، گفٹ نہیں دیا. مجھے ناجیہ نے مطلب گفٹ کے طور پہ اس نے مجھے پیسے دے دیے، شفق نے دے دیے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے خود لے لینا، جو بھی گفٹ لے لینا وہاں جا کے اپنے لیے اچھا سا، کیونکہ بس ان کے ذہن میں بھی تھا کہ چلو بہتر ہے ہم اس کو کچھ ایسے بائی ہینڈ پیسے کی صورت میں دے دیتے ہیں، چلو جو لینا ہوا وہ لے لیں گے. 12 میں تو کہتی میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں، لیکن آپ وہی بات ہے، کوئی خیال کرے پیار کرے تو پھر آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. یہاں جی سب کو دوبارہ کمپلیٹ گڈ بائے کہا، جس میں لیلا تھی، زارا تھی، ریدا تھی، شفق تھی، ناجیہ تھی، بچے تھے. ہاں ثنا کا یہ تھا کہ ثنا کا نے کہا کہ میں گھر آ کے تمہاری طرف دوبارہ آ جاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی نہیں کسی ٹائم بھی آ جاتی ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے سب دور فرینڈس رہتے ہیں. اور ثنا کا یہ گھر کی بات ہے کس ٹائم بھی آ گئے. تو یہاں جی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے میں تو انہوں نے کہا میں کچھ کھا لیں میٹھا، میں نے کہا نہیں میں تو نہیں پھر بار بار کھاتی. ثنا نے جی اس کو پسند ہے آئس کریم، تو اس نے کہا تم نے نہیں کھانی تو نہ کھاؤ بھائی، میں تو کھاؤں گی آئس کریم، تو اس کی فیوریٹ ہے آئس کریم. لہٰذا جناب یہاں جب ہمارا ملنے کا شروع ہو گیا، اور بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ خدا حافظ کہا. بڑا مشکل ہے. گھر آ کے بھی جو سب سے زیادہ میرا جذباتی میسیج تھا وہ ناجیہ کو ہی گیا تھا، اگر ناجیہ کا میسیج آیا تو بہت زیادہ ایسی تھی. تو بہرحال اللہ خوش آباد رکھے، انہیں بھی رکھے جنہوں نے اتنا خیال کیا، اور ہمیں بھی، ہم جو اگلے اس میں جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی خوش رکھے. سکون ہو زندگیوں میں، سکون سب سے اہم میٹر کرتا ہے، باقی کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. پیسہ بھی آنے جانے والی چیز ہے، چیزیں بھی آنے والی جانے والی چیز ہے، لیکن جو سب سے زیادہ چیزیں ہیں وہ سکون ہونا چاہیے، وہ ذہنی جسمانی دونوں ہونا چاہیے. وہ اب جا کے میرے لیے بہت مشکلات ہوں گی، ایک نئی جگہ جا کے سیٹ ہونا ایموشنلی فزیکلی بہت مشکل ہوتا ہے. نئے گھر جا کے نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مجھے پتہ تھا کہ یہ جا کے میرے لیے ایک تھوڑا سا ایک مزید ٹاسک ہے، مطلب گھر سے بھی ٹاسک ہے، اس کے بعد وہاں جا کے بھی ٹاسک ہے. لیکن انسان ہی کیا، اسپیشلی جب خواتین مائیں بن جاتی ہیں، ایک میچور ایج میں آ جاتی ہیں، تو ان کو پھر ہمت حوصلہ پہلے سے بہت بڑھ جاتا ہے. اور مجھے بھی لگ رہا ہے کچھ چیزوں کا ہمت حوصلہ میرے میں بڑھتا جا رہا ہے. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی وقت کے ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ وہ جذبات پہ فرق آ جاتا ہے. کچھ چیزوں میں انسان تھوڑا ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے اور کچھ میں کمزور ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس چیز کو ایگری کریں گے جو سنیں گے کہ ہر جذبہ وقت کے ساتھ ویسا نہیں رہتا. آپ ینگ ایج میں چیزیں اور طریقے سے ایموشنس کو آپ دیکھتے ہیں، مڈل ایج میں اور تھوڑی سی بڑی ایج میں تھوڑی سی اور. یہاں جی سب کو ہم خدا حافظ کہہ رہے تھے. اور شفق کا بھی بہت زیادہ پلان ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے لاہور شفٹ فار دا ٹائم بینگ ہو جائے، کیونکہ اس کے بچے بھی بس جیسے میرے بچوں کی ایجز میں ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہے آگے. تو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی سائمہ دیکھتی ہوں، اگر میں بھی بچوں کے وہاں ایڈمیشن وغیرہ کرا دی تو ہو سکتا ہے میں وہاں آ جاؤں. وہی بات ہے، ایک گھر ان کا یہاں ہوگا، ایک لاہور ہوگا، کیونکہ اور جھنگ میں اور کوئی ایشو نہیں ہے. اپنی پیاری جگہ ہر ایک کو پیاری لگے. میری تو یہاں شادی ہو گیا ہے، اس کے باوجود مجھے جھنگ کتنا عزیز ہے. شاید آپ کو میرے بلاگ سے اندازہ ہوگا، میری گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ مجھے یہاں کہ ہر چیز سے پیار ہے. اور بس میرے خیال میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کو یا تو سسرالی شہر سے بہت پیار ہوتا ہے یا پھر آپ بیزار ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اپنے سسرالی شہر سے بہت پیار ہے. ہر دوست میرا ہسبینڈ یہاں ملے، لاس میرے بہت اچھے ہیں، پھر میرا وقت بہت اچھا گزرا، میری جتنے بھی سرکل ہے سب ہی بہت اچھا الحمدللہ ہے. تو لہٰذا پھر یہ ہے کہ مجھے تو اپنا شہر بہت عزیز ہے. تو اسپیشلی وہ لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہے. اور ایسے ہی شفق بھی کہہ رہی تھی کہ چلو بچوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ہم ہو سکتا ہے ہم موو کر جائیں. تو چلو جی موسٹ ویلکم.
دیکھیں وہ بھی ہو سکتا ہے کر جائے۔ تو آج ہی ہمارا جنگ میں آخری دن ہے، اور بریرہ بھابی نے کہا تھا کہ آپ لوگ کا سامان جائے گا تو پھر آپ لوگ آج ناشتہ دوپہر کا جب تک آپ وہ کھانا دوپہر کا ہر چیز میری طرف کرنا۔ بچے آ گئے تھے ٹرک لے کے، اور یہ وہی تھے جو لاسٹ ٹائم ہمارا ٹرک لے گئے تھے، اور اس دفعہ یہ ہوا کہ ٹرک ہمارا کمپیریٹیولی چھوٹا آیا، پتہ نہیں شاید ان کو سننے میں غلطی، ہم نے سامان بہت مشکل سے اس میں رکھا، اور اس کی یہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیورس، تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ اندر چلے جائیں، تو کہتی بھاجی پنکھا اندر چل رہا ہے، تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ پنکھا چل رہا ہے، سارے پنکھے چل رہے ہیں اندر، بس اے سی اترے آپ اندر جا کے بیٹھے پائے۔ اور اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ جتنا جھوٹ بولے اتنی شدید گرمی تھی۔ تو بس یہاں پھر میں ناشتہ، بریرہ بھابی بار بار کالز کری تھی کہ آ کے ناشتہ کر لو، اور مجھے تو بھوک بالکل نہیں تھی، ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کو، اور لیکن یہ تو بار بار کہہ رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اب وہ کہہ رہی ہوں، کہتی سائمہ تھوڑا سا آ کے ناشتہ کر لو، تھوڑا سا تمہارے اندر فیول بھرے تاکہ تم نا اگلے کام کرنے، کیونکہ مجھے اب یہ تھا کہ اینڈ ٹائم پہ اگر میں گھر سے ایبسنٹ ہوئی نا، پھر یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہوں گی جو راشد نے جب ہم نے یہاں کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تب راشد نے اچانک سے سامان بھیجنا شروع کیا، اس میں سے بہت سامان مس پلیس ہو گیا تھا، اور جو سچ بتاؤں مجھے کبھی نہیں ملا وہ سامان، پتہ نہیں وہ کدھر گیا۔ ایسے میں تھا کہ اینڈ پہ جو سامان ہوگا وہ میں ہی رکھواؤں سامنے میں، اس میں سے 2 گاڑیوں میں کا سامان ہم نے الگ کر دیا تھا، جو ڈگی میں جانی تھی، ایک گاڑی چلانی تھی راشد نے، ایک میرے بیٹے نے چلانی تھی کہ چلو ہم 2 گاڑیاں، اور اسلم انکل نے ساتھ جانا تھا، اور سامان کے ساتھ وہی جو ہمارے پہلے جو ہمارے الیکٹریشین تھے بھروسے کے، وہ ہمارے ساتھ جانے تھے کہ جب تک ہمارا تھوڑا بہت سامان، کیونکہ ہمارا یہاں کے سولر جا کے فکس ہونا تھا اور بہت سی چیزیں انسٹال ہونی تھی، تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک مکینک بندہ ضرور ہونا چاہیے تھا جو اندر باہر سامان لے آئے۔ تو یہاں جی میں بھی آخری دفعہ گھر دیکھ رہی ہوں، آپ بھی آخری دفعہ دیکھیں، ہو سکتا ہے میں تو ولاگ بھی بنانے کے بعد نہ دیکھوں۔ تو یہاں ثنا آئی تھی ملنے کے لیے، تو میں نے اسے یہ کہا تھا بریرہ بھابی کی طرف آ جاؤ، کیونکہ ادھر سب بچے ادھر ہی ہیں، یہاں مزدور لگے ہوئے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ پھر اسپیشلی بیٹی اور جو کمیل تھا وہ ادھر ہی تھے، بڑا بیٹا تو آ جا رہا تھا لیکن باقی یہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں جو تھے نا وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ بچی وہیں ہو، تو کیونکہ ہر اس میں سے نا ایک اے سی ہمارا لاسٹ میں اترنا تھا، اور باقی جو کیونکہ ہم نے رات جو سونا تھا وہ اے سی پھر اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، تو اس لیے اینڈ پہ جو کام ہو رہے تھے وہ یہی تھا کہ ہم جو آخری سامان ہے بس وہ اتار لیں۔ تو مجھے یہی تھا کہ چلو میں ہوں، تو ثنا کو یہاں بٹھا کے میں دوبارہ گھر آ گئی، وہ کہنے لگی چلو میں دوبارہ آ جاؤں گی، تو مجھے بس نا یہاں میں گھر دیکھ رہی تھی، اور میں عشاء سے بار بار کہتی عشاء سارا گھر سے صاف کرنا، کہتی باجی وہ آ کروا لیں گے، میں کہ نہیں ایسا مجھے بہت برا لگے گا کہ ہم ان کو گندا گھر دیں، تو غیر اخلاقی طور پہ مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اخلاقی طور پہ۔ تو پردے بھی ہم اسی گھر میں چھوڑ گئے تھے، اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ ونڈوز بڑی ہیں تو آپ ہمیں پردے دے جائیں، تو بس اب یہ دیکھیں میں نے پورا گھر صاف کروا دیے، پوچھے لگوا دیے، جھاڑو لگوا، بلکہ راشی کہتے بس اب جلدی کرو، تو بس یہ اب گھر لاک کر رہے تھے، اور چابیاں ہم نے دے دینی تھی مطلب جن کی بھی تھیں امانت میں، یہاں جی گھر والوں بس ہر شے میں نے کچن ہر چیز میں صاف کروائی تھی، ان کو یہ احساس نہ ہو، یہاں جو قرآن پاک تھے جو ہم نے گاڑی میں لے کے جانے تھے، سارے گھر کے قرآن پاک پارے سب جو تھے وہ میں نے پھر اسی میں رکھوا دیے تھے، اور یہ تھا کہ باکس تو یہ پلانٹس وغیرہ بھی چھوٹے چھوٹے ادھر ہی رہ گئے تھے، میں نے کہا ان کو کیا اٹھانا، بس ان کی قسمت ہے، ان کو پانی کو دے نہ دے۔ ہاں برڈس کا مجھے ضرور تھا کہ برڈس کو کھانا اور پانی، لیکن بریرہ بھابی لوگ بھی رکھتے ہیں پرندوں کے لیے پانی اور کھانا شانا، تو یہاں جی بس ہم ان کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، بچوں نے کھانا کھایا، میں نے اینڈ پہ بالکل تھوڑا سا کھایا، میں دل ہی نہیں جا رہا تھا، پھر چائے انہوں نے بریرہ بھابی نے کہا کہ وہ پی لو تم لوگ تھوڑا تازہ دم ہو، کیونکہ آگے سفر میں جا کے، اور یہ تھا کہ پھر ہم نے آگے ٹرک شرک بھی جو تھا وہ آف لوڈ کروانا تھا، سامان بھی، تو یہاں جی بس ہم ملنے کے لیے سب کھڑے تھے، اور بس سبھی بڑے پریشان تھے، دکھی دل تھے، اور لیکن چلے ہر کوئی بیسٹ وشز دے رہا تھا بچوں کی پڑھائی کے لیے، تو میں بریرہ بھابی سے کہہ رہی تھی کہ آپ بھی آ جائیں تاکہ آپ بھی چلیں بچوں کو پڑھا لیں، تو راشد کے بڑے بھائی ہیں بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، یہاں ثنا آ گئی تھی جی ملنے کے لیے، دوبارہ کہنے لگی تھی میں کہتی تھی نکلتے مجھے بتا دینا، کیونکہ اس وقت بھی میں ایسے مل نہیں سکی تھی، بس آج تھوڑا سا دن ایسا تھا دل بھی نہیں کر رہا تھا، پھر مجھے یہ تھا کہ ٹائم پہ راشد نے سامان وہی ہوا نا، 1 2 ڈبے راشد نے ادھر ادھر رکھوا دیے، تو وہ مجھے
بڑی شکر الحمدللہ گھر جا کے مجھے مل ہی گئے. بہرحال وہ میں راشد سے بلکہ ناراض ہو رہی تھی کہ آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں کہ اینڈ والا پینک ہو جاتے ہیں اور آپ سامان رکھوا دیتے ہیں. تو یہاں جی بس اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہاں جی سب کو خدا حافظ جھنگ سے. اور سارے جی جھنگ کا بہت شکریہ ان کے پیار کا, عزت کا, احترام کا, جو انہوں نے بہت خیال کیا. اور بس جی ہم یہاں جا رہے تھے پر پریشان تھے. راستے میں وہ ٹرک والوں کی بار بار کالز آ رہی تھیں, ان کے پیپرز پورے نہیں تھے. تو بس وہ پھر انہوں نے شاید موٹر وے پولیس نے روک لیا ان کو. تو بس جی یہاں ہمارا خدا حافظ ہے. آخری شامیں تھی جو میں کیپچر کر رہی تھی. تو آپ سب کو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ میں خدا حافظ کہوں گی, پھر آپ سب سے ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو ولاگ آئے گا دیکھیں کب آتا ہے ولاگ. بڑی میں کوشش کر کے ٹائم نکال کے آپ سب کے لیے بار بار ولاگس بنا رہی ہوں. اور اگلا جو ولاگ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جو انٹر ہوگا وہ شہر کے شاید ہوگا. تو یہاں جی آپ مجھے بیسٹ وشز کے ساتھ خدا حافظ کیے گا اور گڈ بائے جھنگ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملیں گے نئے ولاگ میں کسی نئی جگہ میں. کون سا شہر ہوگا بہت سے لوگوں کا آئیڈیا ہوگا ہی. اور یہاں جی ہم فیول بھروا رہے ہیں اور یہاں ایم ٹیگ لگوانا تھا ایک گاڑی کے لیے. تو ملتے ہیں نئے ولاگ میں, تب تک اللہ حافظ.